اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 30 ہے سورۃ نور۔ کل آپ فرما دیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں، آپ ان سے یہ بات، یہ اللہ کی یہ پیغام، یہ اللہ کی یہ بات ان تک پہنچا دیں۔ للمؤمنین، مومن مردوں کے لیے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یغدو، کہ وہ نیچی رکھیں، من ابصارہم، اپنی آنکھیں، ویحفظو، اور حفاظت کریں، فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالکہ، یہ ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ تزکیے والا ہے۔ دیکھیں اللہ ہمارا تزکیہ چاہتے ہیں، ہماری پاکیزگی چاہتے ہیں۔ لہم، ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیرن، باخبر ہے، بما، اس سے جو یصنعون، وہ کرتے ہیں، جو کام، جو عمل وہ کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے۔ وہ کس طرح اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکتے ہیں، صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں؟ ان کے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب جو نظر ہے، نگاہ ہے، یہ پہلا کام کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب جب یہ کام کرتی ہے نا نگاہ، یہ پہلی کھڑکی کھولتی ہے، جو بھی برائی کا یا گناہ کا یہ پہلا یہ ہے راستہ، یہ کردار یہ ادا کرتی ہے۔ اب یہ آنکھ جو ہے یہ وہ سگنل بھیجتی ہے، یعنی وہ یہ منظر پیش کرتی ہے، یہ اس کے لیے، دل کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ اب دل کو اس نے جو منظر دیا، وہ منظر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ وہ منظر دو جو دینے کے قابل ہے، جو دینے کے قابل ہے وہ منظر نہ دیا جائے۔ اب اس کا حل کیا بتایا گیا کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھا جائے۔ اب نگاہ کو نیچے رکھنے کے لیے کیا چیز ہے جو میری معاون بنے گی؟ وہ اللہ کی محبت ہوگی۔ اللہ کے حکم کی تابع داری تب ہو سکے گی جب مجھے اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا، تو میں اللہ کا حکم مانوں گا اور اپنی نگاہ کو نیچے رکھوں گا، اور اس کا تزکیہ اور اس کا معاملہ جو پاکیزگی کا وہ پھر اللہ کے ذمے ہے۔ اب جب اللہ کے راستے پر چلو گے پھر اس کی کامیابی بھی اللہ کے ذمے ہو جایا کرتی ہے۔ آپ بہت سارے مسائل سے، مصیبتوں سے، خرافات سے بچ جاتے ہیں تب جب آپ اس صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ اب یہاں مردوں کے لیے حکم کیا آیا ہے؟ اب اس طرح عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورتوں کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، جہاں مردوں کے لیے حکم ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھر میں رکھیں۔ بہت زیادہ ناگزیر کسی کام کے لیے باہر جانا ہو تو یہاں تک وہ اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر جائیں۔ اچھا یہ بھی نہ ہو کہ ان کے، اگر انہوں نے کچھ ایسا پہنا ہوا ہے، فرض کیا کچھ ایسا زیور پہنا، تو اس کی کھنک تک بھی نہ نکلے، وہ پاؤں ایسے رکھیں۔ دیکھیں بعض پاؤں میں پازیب وغیرہ ایسی چیزیں پہنی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں، پھر وہ چلتے ہوئے قدموں سے ان کی آواز آتی تھی، تو اس تک کو بھی، عورت کی اس آواز کو بھی کہا کہ یہ آواز بھی نہ جائے۔ تو اللہ نے عورت کو دیکھیں گھر میں مستور رہنے کا حکم دیا ہے، اور مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ لیکن شرم و حیا کا یہ جو راستہ ہے یہ انسان کی کیا صفائی اور ستھرائی، اس کے تزکیے کے لیے ہے، اس کو مختلف خرافات سے، فضول خیالات سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے۔ دیکھیں اللہ بنانے والی ذات بہتر جانتی ہے کہ میں نے کس کو کس نہج پر بنایا ہے اور اس کے لیے کیا بہتر ہے، اور اس کی بہتری کے لیے اس کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ اب کوئی اس نصیحت کو اہمیت ہی نہ دے، اس کی خلاف ورزی کرے گا تو ضرور مختلف مسائل کا وہ شکار ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو پامال کریں اور آپ ٹھیک رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، یاد رکھیے گا،
اور یہ جزا کا نہیں ہے، یہ جہان، جزا کا جہان اور ہے۔ یہاں آپ کو مختلف مسائل سے گزرنا پڑے گا، تنگ ہونا پڑے گا۔ آپ کو یہاں پہ نہیں ملیں گی آسودگیاں یا راحتیں یا سکون، یہاں نہیں ملنے والے۔ اس کے لیے آپ نے انتظار کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کا جہان ہے، یہ دار العمل ہے، دار الجزا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہو نا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ جزا کا جو دن آنا ہے اس کا مالک اللہ ہے، اور اللہ ہی نے وہ جزا دینی ہے۔ لوگوں سے جو ہم نے وابستہ کی ہوئی ہے نا امیدیں اور مختلف چیزیں کہ یہ نہ ہوا وہ نہ، یہ ہمارا سوچ ہی غلط ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی محتاج کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ جو خود محتاج ہو، جو خود مسائل کا شکار ہو، وہ آپ کے مسئلے کیسے حل کر سکتا ہے؟ ہاں، اللہ نے مختلف اسباب بنائے ہیں، ذریعے بنائے ہیں۔ انسان کے بعض دفعہ کسی کام آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کو آپ مائنس کر دیں۔ اللہ کی ذات مالک یوم الدین ہے، روز جزا کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے یہاں عمل کرنا ہے، اور عمل کون سا کرنا ہے؟ جس کا آپ کو حکم دیا جائے گا، پھر آپ کو اس کی جزا پائیں گے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ آپ کو اس کی جزا دیں گے، اور اللہ کو خوب خبر ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ تمہاری انٹینشن، تمہاری نیتوں سے اللہ خوب آگاہ ہے۔ تو یاد رکھنا، جو ذات آگاہ ہے اسی نے آپ کو اس کی جزا یا صلہ یا سزا دینی ہے، اور وہ آپ سے خوب باخبر ہے۔ آپ کیسے ٹھیک رہ سکتے ہو، آپ کیسے بچ سکتے ہو؟ بچاؤ صرف اسی صورت میں ہے کہ آپ اس ذات کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اس کے بتائے ہوئے عمل کو کرو، جن چیزوں سے روکا گیا ہے باز آ جاؤ، اپنی حفاظت کرو۔ لیکن اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ جب یہاں حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایسی چیز ہے جس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اس کا مطلب ہے اس پر کچھ حملہ ہو سکتا ہے، کوئی چوری یا ڈاکہ کا جب کوئی احتمال ہو تب کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی چیز کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ماحول بالکل ایسا ہو کہ جس میں کوئی خوف نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، تب خبردار نہیں کیا جاتا۔ جب خطرہ موجود ہوگا تب آپ کو خبردار کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ بہت موجود ہے، اسی لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے۔ جن کی حفاظت کرنی تھی ان کی ہم نے حفاظت نہ کی، ہم لگ گئے مادی چیزوں کے حصول میں، ان کی حفاظت میں، ان کے حصول کے چکر میں ہم پڑے رہے، اور جن کی حفاظت کرنی تھی ان سے بے خبر ہو گئے، اور اسی لیے مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ جب یہاں مسائل ہیں، جب یہاں یہ حالت ہے تو آگے کیا ہونا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہے۔ تو آپ اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کی بھی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں، اور اللہ کے نبی آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ پہنچا دیجئے میری طرف سے، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے پاس اگر ایک خبر بھی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ اس پر عمل کریں گے خود، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ یہ آپ کے میرے سب کے ذمے ہے، اور اس کام کو ہم کہاں تک سر انجام دے رہے ہیں؟ ہمیں فکر ہے، اور کتنی فکر ہے؟ انسان کے اندر اگر اپنی اور دوسروں کی فکر نہیں ہے تو پھر وہ انسان کس چیز کا ہے؟ ایک انسان دیکھنا دوسرے انسان سے جڑا ہوا ہے، اگر اس جڑے ہوئے میں، اس مختلف رشتوں میں اگر خیر خواہی نہیں ہے، اور خیر تو آخرت ہے، ساری کی ساری آخرت میں رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کسی کی آخرت کی آپ کو فکر نہیں ہے، آپ کا تعلق کس چیز کا ہے پھر؟
دیکھیں، اپنے تعلق کی لاج رکھیں، اپنے انسان ہونے کی انسانیت کی لاج رکھیں، ایمان کی لاج رکھیں، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ یہ میرے آپ سب کے ذمے ہے۔ اب اس خیر خواہی کا تو ہمیں ریورس کر دیا نا کام۔ ہم اپنی ذاتی غرض اور مقاصد جو دنیا سے عارضی طور پر جڑے ہوئے تھے، جو اس دھوکے سے جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو فوکس کرنا شروع کر دیا اور حقیقی خیر خواہی سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔